ہمارے بڑھانے سے علی بڑھے گا یا ہمارے گھٹانے سے علی گھٹ جائے گا؟ علی کو اللہ نے علی بنایا ہے وہ ہمارے کہنے بڑھانے سے گھٹانے سے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، حق حق ہوتا ہے۔ خاص عصر کی قسم، یہ حدیث قصہ ہے، یہ میرے سر پر ہے، منبر آل محمد پر میں کھڑا ہوں، باوضو 14 کی بارگاہ میں ہوں، ساری رات حسین کے جشن مولا امام زمانہ کے جشن میں مصروف رہے، صبح تک رہے، پھر گھر آئے، پھر آپ کی نوکری میں آگے، پھر نوکری کرنے جانی ہے، یہی آپ کی نوکری کر 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 کے آپ کی عقیدے کی وکالت کر رہے ہیں، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کوشش کرنا کہ مسکراتے رہنا۔ عصر خاص کی قسم، قسم بندہ نہیں کھا رہا، جی کراں سر میں نوکر ہو گیا نا سیال کوٹ دا، نوکر ہو گیا نا میں تھوڑے سیرپور دا، قسم بندہ نہیں کھا رہا، قسم اللہ کھا رہا ہے جو بے نیاز ہے، قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے، بندہ قسم نہیں کھا رہا، اللہ کا کلام ہے، تھوڑے انتظار کھلو گیا، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ پھر یہ لائیو چل رہی ہے، زمانہ مجھے یہاں بھی سن رہا ہے، مجھے وہاں بھی سن رہا ہے، جناب کے گنے چنے ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک، اللہ کی عدالت تک، یوم محشر خدا کے سامنے میں اپنے زبان پر قائم رہوں تو پھر میں حق پہ ہوں، تیرا ہاتھ چاہے تو پھر مجھے دعا دینا، ورنہ پھر میں آپ سے راضی کھڑا ہوں۔ پتہ نہیں کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی۔ واہ 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 واہ، اچھا بولے جڑے جوان بیٹھے ہو، حیدری آخری ماتمی کو سلام، جی کراں جی کراں جی کراں جی کراں جی کراں، یار کیا بات ہے، سیال کوٹ ہے، لکھنؤ ہے، ایڈی اوکھی گلتے بول دے پہ، اتنا میں سوچے ہی نہ تھا جتنا تسا حوصلہ افزائی فرمائیے۔ او آخری ماتمی نو سلام، او جڑے باہر بیٹھے تانوں میں سلام۔ قسم اللہ کھا رہا ہے، قرآن ہے۔ عزت مآب علی جناب سرکار علامہ قبلہ منور عباس غدیری صاحب، مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے، سرکار امام زمانہ کی پناہ میں رہے۔ اب کہو تو میں چھوڑ دوں، قسم اللہ کھا رہا ہے، 5 منٹ ہوئے نا جی، بندہ نہیں کھا رہا، اللہ کہہ رہے عصر خاص کی قسم۔ میں تھینک یو، بچے نے مجھے اجازت دی ہے، عصر خاص کی قسم، اگر قسم کھاتا بندہ تو آج اس بھرے میدان میں کیمروں کے سامنے، پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے یار، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچے کی جیب میں پوری دنیا ہے، جو بچہ چودھری صاحب ساری رات کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دنیا سے باتیں کر سکتا ہے، وہ حسین کے ذاکروں کی نوکروں کی بات بھی سمجھ سکتا ہے، جو بچہ گیم کھیل سکتا ہے موبائل پہ وہ میری بات بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگر قسم کھاتا بندہ تو میں تسلیم کرتا، عصر یہی ہے۔ ایسے دھوپے چ بیٹھے ہو میدان معاشرے سرخرو ہو جاؤ گے، یہی عصر ہے، بندہ کھا سکتا ہے، یہ قسم کھا رہا ہے اللہ۔ اللہ اس عصر کی قسم نہیں کھاتا جس میں یزید، نمرود، فرعون، شداد، ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں نے سانسیں لی ہوں۔ پھر یہ عصر حادث ہے، اللہ قدیم ہے۔ یہ عصر حادث ہے، اللہ قدیم ہے، قدیم حادث کی قسم نہیں کھاتا۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے، یہ بچے کو بھی یاد ہے۔ حادث اسے کہتے ہیں کہ ایک وقت ہو کہ وہ نہ ہو، پھر ایک وقت ہو کہ وہ ہو، پھر ایک وقت آئے کہ پھر وہ نہ ہو، یعنی جو فنا ہو جائے، جو ہلاک ہو جائے، جو مٹ جائے، وہ حادث ہے۔ اللہ نہ مٹتا ہے، اللہ کو نہ ہلاکت ہے، اللہ میں نہ فنا ہے، اللہ واجب الوجود ہے، وہ واجب الوجود ذات رکھتا ہے، وہ جو اتنا قدیم ہے کہ اس کے نہ انتہا کی خبر نہ اولیت کی خبر، وہ کب سے ہے کب تک ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کب شب بھی اللہ کے ساتھ لگانا شرک ہے۔ جھوٹے توحید پرست نہیں بننا چاہیے، توحید لینی ہے تو علی سے لے۔ دنیا میں جملہ کہوں جی، جملہ کہوں، ایک حیدری علی
اگر تھوڑے ہاتھ ہو گئے تو میرا حوصلہ بلند ہو جائے گا. 15 شعبان ہے, سرکار قائم کی ریت ہو تو انہیں سرکار دے آمد و نزول دا دن ہے. ساری رات دنیا جاگ کے مسلح بچھا کے استغفار دے تسبیح پڑھ دے رہے. پوری دنیا میرے بارہویں دے سامنے سر نگور رہی ہے ساری رات. جسے پتا تھا وہ بھی خوش رہا, جسے نہیں پتا تھا وہ بھی خوش رہا. لوگوں نے دولہے کے بغیر بارات منا لی. ہمارا تو امام بھی 12واں ہے. حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے, اگر قسم کھاتا البندہ تو میں سمجھتا عصر یہی ہے. یہ قسم کھا رہا ہے اللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 انبار لگا دو قرآن کی تفسیروں کا. تیرے مذہب شیعہ کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے. تیرے چھٹے مولا سے بھی ہے, تیرے 11ویں مولا سے بھی ہے, تیرے 7ویں مولا سے بھی تفسیر ہے. یا مذہب جعفریہ چھوڑ یا جعفر صادق کی بات مان. تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا مولا وہ عصر کون سی ہے جو اس کی نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے. سرکار نے 3 تفسیریں کی ہیں اس والعصر کی. میں پہلی آپ کے حوالے کرتا ہوں. سیالکوٹ بولا, دوسری بھی آپ کے حوالے, پھر بولا, تیسری بھی آپ کے حوالے. نہ بولے پہلی پہ دکان بند. سرکار صادق کہتے پہلی عصر تو وہ ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے جس عصر کی نماز میں اور میرے دادے علی نے زکوٰۃ دی تھی. مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے سوالی. چلو ایک سوال ہے میرا, شرک کفر غلو نصیری مجھے کسی کا نہیں پتا, مجھے صرف شیعہ کا پتا ہے. شیعہ وہی ہے جو علی کو مانتا ہے بس. جس کو علی کو نہیں مانتا اس کا شیعہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر 73 فرقے ہیں, میری 72 سے بات ہی نہیں, ایک فرقے سے بات ہے, صرف شیعہ نے حیدر قرار سے. اہل سنت اگر بھائی ہماری مجلس میں آتی ہیں تو ان کا بیٹھنا ثواب ہے, لیکن میری بات ان سے نہیں ہے. مشکل کرے نا آسان ہوگے کئی ملا بھی گل تے عمل نہیں متا دین دے وچ نقصان ہوگے کہ قادر سائیں اونا مریداں نو فکر کر گئی جنہاں دا پیر کل ایمان ہو بازو بلند کر کے پنجے کھول کے اگلے پچھلے میل کے کل ایمان نعت کے قرآن نعرہ سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا سرکار. آگے چلیں جناب. اب پہلی عصر حالت رکوع میں علی کھڑے ہیں سرکار. ساری مسجد حالت رکوع میں ہے. سوالی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں نا کہ جن کے قد کا مجھے پتا ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں عزاداری کے حساب سے. 5 بندے میں سے جڑے ایک لفظ کی قیمت دے دیں. پہلے تو سوالی کو سوچنا چاہیے کہ سارے رکوع میں ہیں, وہ مانگے ہی نہ. بس کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. ملک صاحب مولا آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے, آپ نے اچھی باتیں کی ہیں, یہ جگانے والی باتیں ہیں. ساری نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ سوال ہی سوچے کہ یار نماز کی حالت میں بعد میں مانگ لوں گا. اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. ہائے ہائے ہائے, میں چودھری شبیر صاحب چھیڑ گیا تو اللہ کرے میرے خرید لمن صحیح. ساری مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. کسی نے کچھ نہ دیا, علی نے بھی نہیں دیا. اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. کسی نے کچھ نہیں دیا, علی نے بھی نہیں دیا. تیسری مرتبہ سوالی نے لفظ بدلے مانگنے کے, ان سے کچھ نہیں کہا ہے نا جی. اللہ سے مخاطب ہوا سوالی, مالک گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. واہ 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 واہ. اور یار کتنی مشکل گل تھا سیالکوٹ بول پہ یار, کتنے سلام کرا یار تانوں. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. ہاں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. جب بات آئی نا اللہ کے گھر پہ, علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا. ہاں یہ علی نے ہاتھ اٹھایا, سوالی کی طرف بڑھایا, اس نے انگوٹھی اتاری. علی نے پھر ہاتھ رکوع میں رکھا. وہ چلا گیا. علی نے پھر ہاتھ رکوع میں رکھا. تمہارے مذہب شیعہ کی فقہ کی جو پہلی کتاب ہے نا وہ دینیات اول ہے, وہ جو گھروں میں بچوں کو پڑھاتے ہو, اصول دین فروع دین. جو آخری کتاب ہے نا وہ جوہر الکلام ہے, جسے جب تک بندہ نہ پڑھے اسے درس خارج میں اجتہاد کی ڈگری نہیں ملتی. وہ آخری فقہ کی آخری کتاب ہے. دینیات سے لے کر
जवाहिर उल कलाम तक सफर मैं आपके साथ कर सकता हूं। कहीं भी अगर गलत हो तो फिर मैं अपनी जबान काट के फेंक दूंगा। उस जबान को जाफर ने क्या करना जो मिंबर हुसैन पे झूठ बोले। पीर जी, ये फिकह का मसला है जो हर मुजतहिद ने लिखा है। क्या कि नमाज पढ़ते वक्त वो आदम पढ़े नमाज या आज का बंदा, दो काम का पाबंद है। क्या? एक तो बेजा मुसलसल हरकत नहीं करनी। जो पहुंच गए हो मैं कह रहा हूं वाह वाह। बेजा मुसलसल हरकत ना करे, अगर करे तो नमाज बातिल। दूसरा काम का पाबंद है कि अपनी गुफ्तगू अपना कलाम नमाज में शामिल ना करे। मुसलसल हरकत क्या है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, बच्चा शरारत कर रहा है, मैं उसका बाजू पकड़ के यूं पीछे कर दूं, ये मुसलसल बेजा हरकत है, नमाज बातिल। बच्चा शरारत कर रहा है और मैं कहूं कि शरारत ना कर, ये मैंने अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल की है, नमाज बातिल है। वो कोई पढ़े ये कोई को समझो, जो भी नमाज पढ़े वो इन दो कामों का पाबंद है। अल्लाह की पूरी कायनात में एक मैंने अपना मुर्शिद अली देखा है जिसने दोनों काम किए हैं। वाह 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 वाह। अली के फजाइल का लुत्फ जिसे लेना आता है, अली ने ये दोनों काम किए हैं। एक अभी बता चुका हूं, तुम तो चले गए हो, फिर मुझे छेड़ के खुश हो गए हो। एक अभी बता चुका हूं, रकू में अली खड़े हैं। रकू क्या है? वाजिब नहीं है, रुकन है। वाजिब और होता है, रुकन और होता है। रुकन किसे कहते हैं? अगर भूले से भी रह जाए नमाज बातिल। रुकन इतना अहम होता है। रुकन में खड़ा है अली, दरवाजे पे खड़ा है सवाली। अली ने रकू से हाथ उठाया, चुप बैठे हो, साइल की तरफ बढ़ाया, उसने अंगूठी उतारी, फिर हाथ रकू में रखा। ये मुसलसल बेजा हरकत है। हाय 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 हाय। जहां मेरी निगाह, इसलिए मैं हाय हाय कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि जाना कहां पर है। ये मुसलसल बेजा हरकत है। अली की बातिल नहीं हुई, या लिख दे कि अली की बातिल हो गई, या लिख दे, वरना नहीं हुई। कुरान की आयत उतरी, अल्लाह राजी हुआ, मुस्तफा ने सीने से लगाया, मुसलमानों ने दाद दी अली को, कुरान में आयत बन गई अली के ज़कात देने का अमल। ये मुसलसल हरकत पे आयत आई है। या मैं अकेला उड़ूंगा मुकद्दस, या तेरा सारा शहर उड़ेगा। दूसरा काम अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल अली ने कब की है? 19 रमजान, सजदे में अली चली ज़र्ब, सजदे में सर रख के अली ने कहा फौज तो बेरब्बिल काबा, रब्बे का हाथ थले ना करे दे, मैं गर्मी है तो हम भुगतो। रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। सियालकोट कीमत दे, हदीस किसाब मेरे सर पे है, स्टाम्प पे जिंदगी मलिक इकबाल लगा दूं। ये कीमत ना दे, मेरी आखिरी और पहली मजलिस है। मैं पता नहीं कहां खड़े होके चौधरी शबीर साहब इनसे बात कर रहा हूं, ये जमीन पे बैठ के कैसे बात लेंगे? जहां अली ने हरकत की वहां आयत नाजिल हुई, जहां अली ने अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल की वहां कामयाबी ने भी कदम चूमे, शहादत का रुतबा भी हासिल हुआ, अल्लाह भी राजी हो गया। तो फिर मैं काफिर कहां से हो गया है? नमाज बातिल होती है नमाजी की, अली नमाजी नहीं, अली खुद नमाज है। जियो, नमाज बातिल होती है। उसूल काफी पता है कितनी बड़ी किताब है जनाब की? मजहब शिया की, मजहब शिया की पहली किताब है जो शिया मजहब में किताब लिखी गई, वो उसूल काफी है। उसमें भी है मौला का फरमान कि मैं मोमिनों की नमाज हूं। उसका ये मतलब नहीं कि तुझे नमाज नहीं पढ़नी, इसका ये मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं कि बंदा जानबूझ नमाज बातिल होती है, अली नमाज है, इसका ये मतलब बंदा जानबूझ के नमाज छोड़ेगा, अली जूतियां मारेगा, अली को छोड़ेगा तो अल्लाह लानत करेगा।